الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين على الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، آگے آ جائیں، صفحے پوری کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کسی چیز کا خوف نہ کریں. انشاءاللہ یہاں آنے والوں کو شفائیں ملتی ہیں. اس کو یہ دل میں رکھ کے جائیں. اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر میں آنے والوں کو جب گنہگاروں کو شفا ملتی ہے تو بیماروں کو کیوں نہیں شفا ملے گی؟ تو ایک دم ریلیکس ہو جائیں، مطلب بالکل فری مائنڈ ہو جائیں. ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے. جو رمضان جیسی نعمتیں دے گا تو اس طرح جلدی سے اپنے گھر سے وہ بیمار کر کے نہیں بھیجتا. آج ہم اور آپ جن کا دین منا رہے ہیں نا، عرس فاطمی، حضرت سیدہ کائنات 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید رہی. 3 سال تک. ہمیں تو اللہ نے بڑی آسانیاں دی ہیں ان کے صدقے میں کہ 6 دن صرف دکانیں بند ہیں، ہمارے مکان تھوڑا بند ہے. تو اتنا گھبرائے ہوئے بھی نہیں رہے. ماہ رمضان شریف ہے، ہم لوگ تو اس ماہ رمضان کے ماننے والے لوگ ہیں کہ اگر وہ روزاتے بھی ہوتے تھے تو جنگ بدر لڑا کرتے تھے. تو اتنا مطلب گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے نہ رہیں. یہ ہماری کمزوریاں یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کے گھبرائے ہوئے ہیں. حالانکہ ہم ان لوگوں کو بڑا نہیں مانتے ہیں، ہم تو بڑا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، ہم تو فاروق اعظم کو مانتے ہیں، ہم تو عثمان غنی کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، سیدہ کائنات کو مانتے ہیں. اور ہمارے لیے تو ایک ہی درس ہے کہ یہ تو رمضان ہے، اور یہ رمضان بھی اس لیے واپس پلٹ کر سالوں میں آتا ہے کہ اسی طرح حضور نے بھی غار میں رہ کر چند دن گزارے تھے تاکہ محبوب کی یاد قیامت تک ہوتی رہے. ہم ان نمائندوں کے ماننے والے لوگ ہیں، بالکل گھبرائے نہیں. اللہ بڑا کریم ہے. دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جس کی اس نے لکھ دی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ کنفرم فیصلہ ہے. جس کی اس نے لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس کے لیے زندگی لکھ دی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے. تو بلا جھجک آپ بیٹھیں گے اور بڑے اطمینان سے بیٹھیں گے. اور الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، گئے رمضان میں ہم لوگوں نے پورے رمضان کے جمعے بالکل اکیلے تنہا تقریر کرتے نکالے تھے. اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے گھر میں آنے کا موقع تو دیا، اور آپ آ گئے ہیں تو آپ بلا جھجک بالکل سکون سے رہیں. جو ہوگا وہ اللہ جو چاہے گا نا وہ ہوگا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں پورا مجمع. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے، نظران عقیدت پیش کرتے ہوئے پیر سید نصیر الدین گوللوی انہوں نے اپنے انداز میں بارگاہ فاطمہ میں خراج پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، کہ ہیں دختر محبوب خدا حضرت زہرا، اور ہے نور محمد با خدا حضرت زہرا، ہے نور محمد با خدا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، اور مادر ہیں وہ زینب کی حسین کی اور حسن کی، مادر ہیں وہ زینب کی حسین کی اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا حضرت زہرا، ہے آل محمد کی رضا حضرت زہرا، اور اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہیں جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، ہے جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، اور دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا، ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا، اور اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا۔ ایک بار محبت سے اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی خراج پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر اس کی بے لوف طینت پہ لاکھوں سلام، اور اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات پوری دنیا سنیت اس وقت بارگاہ فاطمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں اپنا خراج پیش کر رہی ہوگی، اور ہم اور آپ بھی اس بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سب سے اولین سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و کمالات، یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو مختصر سے زندگی میں سیدہ کائنات چھوڑ کر نہ گئی ہو، کہ جس میں حضور کی ساری امتیں اور حضور کی ساری امت کی عورتیں اگر پوری زندگی کسی کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر گزار سکتی ہیں تو واحد وہ زندگی ہے جسے سیدہ کائنات کی زندگی کہتی ہیں۔ اور یہ حقیقت سے سب لوگ آشنا ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار، رفتار
کلام، سلام، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا لیٹنا، حتیٰ کہ اگر کوئی جیتے جاگتے رسول اللہ کا سیرتن اور صورتن کوئی آئینہ نظر آتی تھی تو وہ سیدہ کائنات نظر آتی تھی. یعنی اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مشابہت تھی. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہہ کر ساری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل بنایا، ایسے ہی امت کی عورتوں کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک بہترین آئیڈیل بنایا. تو ہمیں اور آپ کو سیدہ کائنات کی زندگی سے یہ تہیہ کر کے یہاں سے لے کر جانا ہے. کوشش یہ کریں گے ہم سب مل کر کہ اپنی قوم کی بیٹیوں تک سیرت سیدہ کائنات پہنچانے کی ضرورت ہے. ہاں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان سے سیدہ کائنات کی تربیت فرمائی ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. جیسا کہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام نامی اسم گرامی ہی یعنی شروعات ہی اس انداز میں فرمائی کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا. لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو بھی میری بیٹی سے محبت کرے گا تو فرمایا اللہ نے میری بیٹی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. یعنی صرف نام اس برکت والا ہے کہ جو بھی آپ سے محبت کرے گا اللہ جہنم سے آزادی دے گا. دوسرا ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی نے خود اپنی پاکیزگی، طہارت اور اپنی حیا کی اس طرح سے حفاظت کی ہے کہ صبح قیامت تک جو بھی میری بیٹی کے خاندان میں پیدا ہوگا وہ ساری ذریت فاطمہ پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے. یعنی یہ سیدہ کائنات کی پاکیزگی اور طہارت کا عالم ہے. ان کے نام کی یہ برکت ہے کہ ان کی ذات سے محبت کرنے والا بھی اور ان کے خاندان میں پیدا ہونے والا جہنم نہیں جائے گا. لیکن کمزوریاں ہماری یہ ہے کہ ہم خود ہی اگر جہنم کی طرف گرنے کے لیے کشا دوڑنے لگے تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے کواڑے کی کوئی دوا نہیں ہوتی ہے. تو آج ہماری بھی یہی حالات ہے کہ پوری دنیا کی سچویشن دیکھنے کے باوجود بھی رمضان جیسے مہینے میں بھی ہماری آنکھیں کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ابھی اس وقت بیٹھے یہ بھی سوچ رہا ہو اللہ ماشاءاللہ. میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا، حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن ابھی بھی یہ کیفیت ضرور ہے کہ لوگ بازاروں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ اس رمضان میں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو معاذ اللہ بہت گناہ کرنے باقی ہے. یہ بازاروں کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. کسی سے ایک بندے نے پوچھ لیا کہ آپ داڑھی نہیں رکھتے؟ تو اس کمزور بندے نے کیا کہا؟ سنے تو صحیح آج کیسے حالات ہیں. اس نے کیا کہا معلوم؟ کہا ابھی داڑھی رکھ کے کیا کریں گے؟ تو پوچھا کیوں؟ کہا اس نے کہا معاذ اللہ ابھی اتنا میں نیک نہیں ہو گیا ہوں، یعنی ابھی کچھ کرتوت میرے ایسے ہیں کہ پھر میں بعد میں یہ رکھ لوں گا پوری. یہ حالات ہیں ہمارے. اب لوگ جو ہے بڑی سچویشن کے شکار ہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے بڑوں سے وابستہ ہو، بڑی بارگاہوں سے وابستہ ہو، ان کے کریکٹر، ان کے کردار پر کم از کم کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے جاؤ کہ موت بھی آئے نا تو مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہے کہ یہ فلاں مر گیا، بلکہ یہ کہے کہ یہ فلاں عاشق رسول مر گیا. کم از کم اتنا تو ہو، ورنہ اونا نہیں. پورے ہندوستان پر آپ دیکھ لیں ابھی ایسے مطلب بادل چھایا ہوا ہے جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان بھی چلا رہا ہے، غیر مسلم بھی چلا رہا ہے، ڈاکٹر بھی چلا رہے ہیں، پولیس والے بھی چل رہے ہیں، سیاسی لوگ بھی، کسی کے کچھ قبضے میں نہیں ہے. اور اتنی لاشیں گر رہی ہے کہ جیسے مدھ مکھی کے پوڑے سے کیسے شہد گرتا ہے ایسے لاشیں گر رہی ہے. اور یہ میرا بھائی بالکل سکون سے جی رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. یہ ابھی اور اسی وقت مجھے بھی آ سکتی ہے، آپ کو بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ ٹپاٹپ گرایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب بھی مسلمان وقت ہے ہوش کے ناخن لے اور سچے دل سے توبہ کر لے.
ورنہ موت آئے گی ضرور، اس میں دو ٹوک رو ٹوک کی بات ہے، وہ کنفرم فیصلہ جب بھی آئے گی، لیکن آنے سے پہلے کچھ سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کون سے سدھرے ہوئے لوگ ہیں؟ خالی رمضانی سدھرے ہوئے لوگ۔ ابھی جیسے مطلب یہ جمعہ پوری ہوئی نا، آپ اثر میں آ کے خود دیکھ لینا، ہمارے یہاں تراویح میں بھی لوگ پوچھ کر آتے ہیں کہ جلدی تراویح ہوتی ہے یا دیر سے ہوتی ہے۔ یہ ہماری کیفیتیں ہیں، لیکن سیدہ کائنات کی یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ ماں باپ نے بچپن سے ہی اتنا اچھے سے پالا تھا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کی نشو نما یعنی سیدہ کائنات کی تربیتی اس دور میں ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، ایک طرف تو مشرکین سے لڑنا بھیڑنا، کفاروں سے لڑنا جگڑنا اور ان کی تکلیفیں مطلب برداشت کرنا، اس دور میں سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جنم لیتی ہیں، لیکن اتنی بڑی دشمناوٹ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے معاملات میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونے دی، بلکہ اس دلدل میں بھی سیدہ کو ایسا پالا کہ دنیا دیکھ کے آج بھی اشش کرتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ میں ہوگا تو نا۔ آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کا درد سنا نا تو مجھے افسوس ہوا۔ وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا بیچارہ کہ میرے بیٹے کے گھر والی نے کبھی ہم سے پوچھتے نہیں کہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ میں انہیں کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ بیچارہ ایک سسکور میرے سامنے رو رہا تھا، وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی بیوی خود مجھ سے بھی نہیں پوچھتی، میری بیوی سے بھی نہیں پوچھتی، اس کے شوہر سے بھی نہیں پوچھتی، وہ کہاں جاتی ہے؟ جب چاہے تیار ہو کے نکل جاتی ہے، جب چاہے گھر پہ آ جاتی ہے۔ اب آپ کے کان کھلے ہیں کہ نہیں؟ کھلے؟ ارے ہاں تو بولیے۔ یہ کیا ہماری بیٹیوں کے حالات نہیں ہیں؟ ہم کون سا دعویٰ کر رہے ہیں سیدہ کائنات کو ماننے کا؟ ہم کون سا دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیدہ کائنات کے ہم غلام ہیں؟ ہماری قوم کی ہزاروں بیٹیاں معاذ اللہ رب العالمین سڑکوں پر بڑے بڑے نوجوانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غلام حضرت شاہ بابا ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جس قوم کے بچوں کو مار کر گرا دیا جا رہا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں ہماری ہی کی سماج کے لوگ تھے کہ جن کے اوپر یہ حالات بیت گئے، لیکن ہم نے کبھی کسی کا پرسان حال بھی نہیں سنا۔ اللہ سے ڈریے، قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں اور قوم کی وہ بیٹیاں پالنے والے جو ماں باپ یہ کہہ کر بیچتے ہیں کہ تیرا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، تو دادا گیری کرے گی گھر پہ جا کے سسرال میں۔ اللہ سے ڈریے، تمہاری بیٹی فاطمہ نہیں ہو سکتی، تمہاری بیٹی فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں فاطمہ جیسی بیٹی نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب ہوگی، اور نہ صبح قیامت تک کوئی ماں ایسی ہے جو فاطمہ جیسی بیٹی جن کر پیدا کرے گی، بلکہ یہ واحد وہ گھر تھا جس گھر کو گھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس کے سوا دوسری کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فاطمہ ہوئی ہو۔ ایک ہی کائنات میں گھر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بچپن سے اتنا بہترین پال کر، اتنا پروان چڑھا کر اپنی بیٹی کی نشو نما فرمائی کہ دنیا آج بھی سننے کے بعد واری جاتی ہے۔ اس میں سے میں ایک بات جو ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دماغ میں آ جائیں کہ سیدہ کائنات نے کس وقت آنکھ کھولی، سمجھدار جب آپ ہوئی تو اس وقت کیا کیفیت رہی؟ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تبلیغ اسلام کا اعلانیہ شروع ہوا اور عرب کے مشرکین کے سامنے توحید اور رسالت کا جو اعلان ہوا ان کے سامنے اس وقت، اور حد تو یہ ہے کہ چند نو مسلم صحابہ کرام کو اتنا ستایا گیا کہ مطلب بیان سے باہر ہے، یعنی پورے چیٹ دیے جاتے، کسی کو کاٹ دیا جاتا، کسی کو آگ میں لٹا دیا جاتا۔ ایسی پوزیشن میں سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نشو نما ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا گلی میں اعلان کیا جا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر باقاعدہ اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ آج بھی اس کے الفاظ کو سنا کر آنسو بہا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین مکہ نے کبھی مسلمانوں کے کپڑے اتروائے، کبھی دوپہر کے وقت گرم ریت پر ان کو گھسوٹا، کبھی مار کر چور کر دیا، اور کبھی پوچھا جاتا ان مسلمانوں سے کہ بتاؤ کیا اب بھی دامن مصطفیٰ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو وہ ہر وقت حضرت بلال کی زبان میں یہ کہتے تھے کہ ظلم و ستم تو بھلائے جا سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دامن بھلایا نہیں جا سکتا۔
یعنی ایسے دور میں سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پروان چڑھ رہی ہے. ان میں سے مدارج النبوت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اسلام کی اشاعت کا کام اور آگے بڑھا تو کفار اور مشرکین نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا. اور کیسا بائیکاٹ کیا کہ باقاعدہ تحریر کر کے باقاعدہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یہ سارے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو اور جو لوگ کلمہ پڑھے تھے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت شعبہ ابی طالب میں آپ کو جا کے بند کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شعبہ ابی طالب میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھی. چند روز ہوئے تو روایت میں لکھا ہے کہ خوراک ختم ہو چکی یعنی کھانا پینا ختم ہو چکا. تو اس کے بعد جنگلی بوٹیوں اور پتوں پر گزارا کیا. اور یہ سب ماحول میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا خود بھی پروان چڑھ رہی تھی, ملاحظہ بھی کر رہی تھی. اور سیدہ برابر اس کٹھن امتحان میں برابر شریک تھی. 8-9 سال کی بچی اپنے والدین کے ساتھ ہے اور ان کی تمام اذیتوں تکلیفوں میں بھی صبر بھی برداشت صبر کر رہی ہے استقلال کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ اس وقت جو مصائب آ رہے تھے بچپنا ہونے کے باوجود بھی تاریخ میں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کبھی سیدہ نے کوئی چیز طلب فرمائی ہو. اور یہ شعبہ ابی طالب میں ہماری اور آپ کی طرح 8 دن دکانیں بند نہیں تھی. ڈائریکٹ خاندانی پورے قبیلے جتنے بھی تھے نا ان سب سے بائیکاٹ. کوئی قبیلہ رسول اللہ کے قبیلے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس شعبہ ابی طالب میں سیدہ کائنات سمیت 3 سال تک رسول اللہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں. اور ان 3 سال میں کبھی بھی سیدہ نے حرف شکایت بیان نہیں کیا. آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنی بچیوں کو یہ سکھانا ہوگا. اگر ہم نے اور آپ نے یہ اپنی بچیوں کو نہیں سکھایا نا تو قیامت کے دن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. ورنہ اللہ رب العزت نے تو شان یہ بیان کی ہے کہ ہم اور آپ کیا بیان کریں گے کہ جب رب خود ہی یہ چاہتا ہے کہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ پاک ہو جائے, صاف اور ستھرا ہو جائے, ان کے نزدیک یہ رجس جو ہے نا وہ پنپ بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے. اتنا پاکیزہ خاندان ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو جب بھی دیکھا ہے نا تو اللہ کی عبادت کرتے دیکھا. آج ہمارے اور آپ کے یہاں حال یہ ہے کہ ہم رمضان جیسے مہینے میں بھی کما حق کہوں جو قرآن سننا چاہیے. سیدہ کائنات کے بارے میں امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں جھولا جھولاتے بھی ہماری ماں قرآن کی تلاوت فرماتی تھی. یعنی یہ سیدہ کائنات کی عادت کریمہ تھی. آج ہماری اور آپ کے دل سے یہ ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہے. اللہ کے لیے واپس پلٹیے اور قیامت کے دن اگر سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بیشی کا خوف ہے اور ڈر ہے تو اللہ کے لیے آج سے یہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان شریف سے ہی آج سے سچے دل سے توبہ کریں. اس لیے کہ کائنات میں جتنے بھی علاج و معالج ہیں نا ہم سب کا احترام کرتے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ساری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا بچانے والا ہے نا تو وہ صرف خدا کی ذات ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس بارگاہ میں سیلنڈر کر دیں. ماہ رمضان سے بہتر لمحے کون سے ملیں گے. آج لوگ یہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ یہ تو پہلی جمعہ ہے نا آخری جمعہ میں توبہ کریں گے. لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ 27ویں آئے گی نا تب توبہ کریں گے. میرے بھائی یہ توبہ کا وقت یہ جو آپ سیٹ کر رہے ہیں نا یہ آپ کی کج فہمی ہے. ابھی یہ ویک میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جب سے یہ چیزیں مطلب واپس ابل کر آئی ہے اور پوری دنیا کو مطلب ایک شکنجے میں لیتے جا رہی ہے, یہ 5 دن نہیں ہوئے. میں یہ کہتا ہوں 5 دن کے اندر جتنا جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. پہلے کیا ہوتا تھا گئے جو آپ نے پورا سال نکالا نا جو پورے سال میں جو کچھ اتنا جلدی نہیں ہوتا تھا نا وہ 14 دن کا ٹائم تو ملتا تھا نا, اب یہ 14 لمحے بھی نہیں مل رہے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جمعہ کے لمحات کو ضائع مت جانے دیجئے. جتنے داڑھی منڈے میرے دوست بیٹھے ہیں نا سب سے میری گزارش ہے کہ سیدہ کائنات کے نام پر آپ داڑھی رکھ لیں بس. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو کھلی چیلنج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ توبہ کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. ابھی سے توبہ کر لیں, داڑھی رکھ لیں. اس لیے کہ کورونا کہیں کانچ کی پیٹی میں بھی بیٹھے ہوں گے نا تو بھی وہاں آ کر آپ کو اٹھا لے گا. اس میں کسی کو پوچھنے نہیں آتا. دوسرا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے
ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ آج ہی اسی وقت ہی دل کے گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور توبہ کر کے یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد کوئی نماز ہماری ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ یہ بہت بڑا سہانا وقت ہے، اس لیے کہ ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو تو شیطان نے ورگلا ہے اس لیے توبہ نہیں کر پایا، کیونکہ رمضان میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ایک یہ کام کریں۔ دوسرا، ابھی میں وضو خانے میں تھا، آپ کو صحیح سے بتا رہا ہوں، میں وہ دوست کو جانتا بھی ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں کھڑا دیکھ رہا تھا، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میرے کو افسوس ہو گیا کہ میں اب کون سی تقریر کروں، لیکن میرے کو یاد آ گیا آخر میں اس لیے بتا دے رہا ہوں۔ اب مسجد میں نہیں آتا اس لیے آپ کے جوانوں کی پوزیشن یہ ہے، اس کے بال میں نے دیکھیں تو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ انگریز کے تھے، کس کے تھے؟ ایک دم انگریزی، آپ اس کی ٹوپی اٹھا کے دیکھ لیجئے، بالکل انگریزی بال تھے۔ اب سب سے میری گزارش ہے، انگریزی بال اب کٹانے کا وقت نہیں ہے۔ اب کون سے یہود و نصارہ کی یہ سنتیں زندہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو ایسے چیکے مارے تھے ابھی وضو خانے میں نے دیکھا، یہ آپ کون سے انگریز بننے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ حضور کی امت میں پیدا کیے گئے، آپ یہود و نصرانی بن کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کم از کم زیادہ بڑے بال نہ صحیح تو کم از کم مولا کائنات کی سنت کے مطابق سیم بال تو رکھیے یار۔ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بال میں نے دیکھے دونوں کے، اور اس کا وضو دیکھا نہ دیکھنا افسوس ہوا کہ یا اللہ یہ بیچارہ نہ جانے کب آیا ہوگا مسجد میں، وہ کیا کر رہا تھا معلوم ہے؟ موڈا بھی دھوتے نہیں آیا اس کو، اس نے یہاں سے پانی مارا اور سیدھا ہاتھ یہاں لگ گیا۔ اب سمجھا نا میری بات؟ یہ اس نے 2-3 پیر یوں گھمایا اور پھر سیدھا پیر کاڑا، اس نے پیر دھویا، پھر دوسرا پیر دھونے جا رہا تھا تو اس کو ہاتھ یاد آ گیا، تو پھر ایک ہاتھ پر ہاتھ۔ یہ بالکل اب بھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اب بھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہ آپ ہنس رہے ہیں، یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری کمزوریاں ہیں جو ہم نے اپنے بیٹوں کو مدرسے میں نہیں بھیجے نا، یہ اس کی سزا ہے۔ ایک تو بیچارہ رمضان میں پہلی جمعہ میں آیا اور اس کے وضو کی یہ کیفیت ہے، اب وہ روزے کے تعلق سے کیا جانتا ہوگا، غسل کے بارے میں کیا جانتا ہوگا، اب کو افسوس نہیں ہے؟ یہ بیچارہ وضو کر رہا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، 10 مدرسے کھلے ہوئے، کتنے مدرسے؟ بولو بھائی 10۔ جوانوں جاؤ نا یار، یہاں لڑکیوں کے پیچھے اتنی فیلڈنگا کرتے ہو، ملتی ہے؟ ارے بھائی بولو نا، ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ جب غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ جا کر یہ نہیں ملنے والا ہے تو کم از کم اب تو واپس پلٹ جاؤ، آنکھوں کے اندھے چھوڑو، عقل کے اندھے چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور مدرسے میں داخلہ لو۔ اللہ تمہارا ایمان بھی سلامت رکھے گا، تمہارا اسلام بھی سلامت رکھے گا۔ لیکن ہم تو اور آپ ہیں گناہوں کے عادی ہو گئے نا، اس لیے ہمیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دنیا کے لیے نہ دوڑو، اب دین کی طرف دوڑو۔ تمہارے بچوں کی کیفیت یہ ہے، اور سنو، رسول اللہ نے اپنی بیٹی تو اپنی بیٹی، لیکن رسول اللہ کی بیٹی نے اپنی بیٹی کی بھی ایسی تربیت کر دی تھی کہ دنیا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں نے ایک روایت مفتی صاحب نے بیان کی، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا گھر میں تلاوت کر رہی، حسنین کریمین موجود ہے اور سیدہ زینب کبریٰ۔ تھوڑا ہوا نا تو ایسے چادر ہٹ گئی سر انور سے، کن کے؟ سیدہ زینب کبریٰ کے سر سے۔ اب جیسی وہ سر سے چادر ہٹی نا تو سیدہ کائنات کی نظر پڑی، فوراً فرمایا زینب سر پہ سے دوپٹہ ہٹ گیا، بیٹا سر پہ رکھ لو نا۔ تو عریضہ پیش کیا، کہا ماں اس وقت تو گھر میں کوئی ہے نہیں، یعنی وہی لوگ تھے جو گھر کے افراد تھے، اس وقت تو گھر میں کوئی ہے نہیں، لیکن واہ سیدہ کائنات آپ کی تربیت جو رسول اللہ نے فرمائی اور آپ نے جو اپنی بیٹی کی فرمائی، ارشاد فرمایا زینب اگرچہ اجنبی کوئی ہمارے گھر میں موجود ہے نہیں، لیکن پڑھ رہی ہو قرآن، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، فرشتے آ رہے ہوں گے، کم از کم فرشتوں سے حیا کرتے ہوئے اپنے سروں کو ضرور ڈھانپ لینا چاہیے۔ جو اپنی بیٹی کو فرشتوں سے بھی حیا کی تعلیم دیتی ہو، مجھے بتاؤ ان کے پردے کا عالم کیا ہوگا، اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، ہم اور آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ پہلی جمعہ اللہ کے لیے کوشش کرنا، انگریزی بال مت کٹوانا، اور نہ اپنی بیٹیوں کا کٹوانا، مطلب ایسا وہ بال بیٹیوں کے بھی کٹائے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے بچپن سے ہم سب پہنا رہے ہیں، اللہ کے لیے اس کو بند کر دیجئے۔
اپنی بیٹی کو مکمل لباس پہنانے کی مطلب عادت ڈالیے بچپن سے اور جوان ہے ابھی خریدی ہوگی سب جگہ ہوگی اللہ کے لیے پتلا لباس مت خریدیے گا کیونکہ تھوڑی دیر بیٹی ناراض ہو جائے گی لیکن اگر پکا لباس خرید کر دو گے نا اچھا لباس خرید کر دو گے جو حقیقی معنوں میں عورت کا ایک لباس ہوتا ہے تو تھوڑے دن تو ناراض رہے گی لیکن قبر انور میں سیدہ کائنات راضی ہو جائے گی بس یہ خیال کر کے آپ کو میں نے 4 کام بتائے ہیں پہلا ایک کہ آپ کوشش یہ کریں گے کہ داڑھی منڈانا بند کرو صحیح بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ابھی حضور کی شان میں جو ایک گستاخی کہی گئی آپ کو اگر وہ آپ نے سن لی ہوگی نا تو آپ کی غیرت مر چکی ہوگی نا تو آپ کو اثر نہیں ہوگا ورنہ غیرت زندہ ہے تو آج سے کوئی مسلمان حضور کی محبت کی خاطر کبھی داڑھی نہیں کٹوا سکتا ہاں صحیح بتا رہا ہوں حضور کی محبت کو وہ داڑھی پکی رکھوائے گا ہی کیونکہ دشمن کا جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ تو ہمارے نبی کے تعلق سے یوں کہتا ہے تو سن آج سے ہمیں کوئی دیکھے گا نا تو ہمارے نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی ایسے بن کے ہمیں بھی رہنے کی ضرورت ہے ورنہ آنے والے وقت میں ہم اور آپ خود ہی اپنی نظروں سے دیکھیں گے اس لیے کوئی بھی بندہ داڑھی نہ کٹوائیں دوسرا نماز ترک نہ کریں چوتھا اب جو بال کٹواتے ہیں نا ایسے بال نہ کٹوائیں اور چوتھا کام یہ کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اچھا لباس خرید کر دیں گے یہ ماہ رمضان میں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کے صدقے میں اور ان کے توسل سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں کہیں بھی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین برحمتک یا ارحم الراحمین